السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے، تختی نمبر 5 پارٹ 1۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے تو پہلے جا کے ان کو سن لیں تاکہ آگے پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ خاص طور پہ پہلی تختی کا لیکچر لازمی سنیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں نے ہر حرف کے پڑھنے کا آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اور اس لیکچر سے پچھلا لیکچر بھی لازمی سنیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں نے بہت امپورٹنٹ رولز بتائے ہیں۔ اس تختی کو پڑھنے کے لیے وہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اور آگے آنے والی تختیوں کے لیے بھی وہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ ہم جانتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش حرکات میں سے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اچھا جی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ایک علیحدہ سے نام بھی دیا جاتا ہے، وہ کیا نام ہے؟ وہ نام ہے تنوین۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تنوین جب بھی کسی ورڈ کے اوپر آتی ہے تو اس کے اوپر 2 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، یا گناہ ہوگا یا گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا گناہ ہوگا، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا گناہ نہیں کرنا تنوین کے اوپر؟ وہ ہم اس لیکچر میں آگے ایکسپلین کر دوں گا میں آپ کے لیے، اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ گناہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے۔ اول تو گناہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا گناہ ہوتا کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں، پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں میں، پچھلے لیکچرز میں، کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں ناک میں آواز جانے کو، یعنی آپ کوئی ورڈ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ناک سے آواز بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں۔ اور گناہ کی سٹیجز ہوتی ہیں، وہ بھی میں اس میں ایکسپلین کر دوں گا۔ کچھ لوگ کس طریقے کا گناہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ کس طریقے کا کرتے ہیں، وہ سارا ایکسپلین ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میم کے اوپر 2 زبر لگی ہوئی ہیں، یعنی تنوین آ گئی۔ ہم جانتے ہیں تنوین پہ 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا گناہ ہوگا یا گناہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ تنوین کے بعد والا حرف، یہاں پہ تو میم ہے نا، کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ غین رول میں سے ہے، غین رول میں بتا چکا ہوں آپ کو پچھلے لیکچر میں، اگر وہ ورڈ غین رول میں سے ہے، تنوین کے بعد والا ورڈ اگر غین رول میں سے ہے تو تنوین پہ گناہ نہیں ہوگا۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، تنوین کے بعد والا ورڈ اگر غین رول میں سے ہے تو تنوین کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر تنوین کے بعد والا ورڈ غین رول میں سے نہیں ہے تو گناہ کریں گے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، پہلا والا جو میم ہے اس کے اوپر تنوین ہے، ہم نے اس کا گناہ دیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا اگلا ورڈ غین رول میں سے نہیں ہے نا، تو یہ والے ورڈ کے اوپر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ پہلی والی میم کے اوپر گناہ ہوگا۔ اب ہم کس طریقے سے گناہ کریں گے؟ میم 2 زبر ما، یہ تو ٹوٹلی میری ناک میں آواز گئی ہے، بہت پرفیکٹ گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اکثر لوگوں کی یہ نہیں ہوتی صورت، تو وہ کس طریقے سے کر دیتے ہیں؟ میم 2 زبر من، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پہلی جو آواز میں نے نکالی تھی وہ پرفیکٹ ہے، دوسری آواز بھی ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط نہیں ہے۔ اب میں دونوں طریقے سے آپ کو پڑھاؤں گا۔ میم 2 زبر ما، اور دوسری طریقے سے میم 2 زبر من، ٹھیک ہے؟ اب اگلے والا ورڈ کا ہم نے، اس کے نیچے بھی تنوین ہے نا، 2 زیر لگی ہوئی ہے، تنوین ہے، تو اس کے اوپر بھی دیکھیں گے گناہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگلا ورڈ دیکھیں، غین رول میں سے ہے نہیں ہے نا، تو اس کے اندر گناہ ہوگا۔ کریں، میم 2 زیر میاں، اور دوسری طریقے سے میم 2 زیر من، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں، اس کے اوپر بھی 2 پیش ہیں، تنوین ہے۔ اگلا ورڈ دیکھیں، غین رول میں سے ہے نہیں ہے، تو اس 2 پیش کے اوپر گناہ ہوگا۔ تو کس طریقے سے کریں گے؟ میم 2 پیش مواں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طریقے سے من، صحیح ہے؟ یہ کیا بنے گا پھر؟ ما میاں مواں، اور دوسری طریقے سے من من من، ناک سے آواز نکالنی ہے آپ۔ آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ کسی کا اس لیکچر سے متعلق کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی سوال ہے وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کر سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔